اپنا تعلق بناون چاہندی ہے، والی نے کو چاہیے اے جناب رسول کریم علیہ السلام دی مکمل پیروی کرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی گزارن، نبی کریم علیہ السلام دے کردار، اعمال، افعال اور آپ دے اخلاق دے مطابق اپنی زندگی گزارن، تے میں اللہ تعالی انہیں نال محبت کرے ساں اور انہیں دے گناہ بھی معاف کر دے ساں۔ یعنی اللہ تعالی دی جڑی محبت ہے، رب دا جڑا تعلق ہے، اے نبی کریم علیہ السلام دی پیروی کرن نال مل دے، آپ دی بات اور آپ دی تابعداری اور آپ نال محبت کرن نال اے نعمت نصیب تھیندی ہے، کیڑی؟ اللہ تعالی دی محبت۔ نبی کریم علیہ السلام نال تو آکو بھی محبت ہے، میں کو بھی محبت ہے، ہر کلمہ گو کو محبت ہوندی ہے، اور ہر مسلمان محبت دا دعویٰ کرن۔ جناب رسول کریم علیہ السلام نال کون محبت نہیں کرنا؟ نمازی ہے جڑا ہے، نماز ہی واسطے پڑھ دے کہ نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے۔ جڑا بندہ عمرہ کریں دے، حج کریں دے، روضہ رسول تے حاضری دیں دے، وہ بھی وجہ تو دیں دے کہ وہ کو نبی پاک نال محبت ہے۔ جڑا بندہ حرام کے بچ دے، حلال اختیار کریں دے، ان دی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام نال محبت کرے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نال محبت دے مختلف انداز ہیں۔ کوئی داڑھی مبارک رکھی ودا ہوندے کیونکہ نبی سے ہی رکھی، کوئی دنیا نال نفرت کریں دے کیونکہ نبی سے ہی کی تھی، کوئی آخرت دی فکر کریں دے کیونکہ نبی پاک نے کی تھی۔ ہر کہیں دی محبت دا اپنا انداز۔ آج دے خطبہ جمعہ میں تساں حضرات دے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ہن جنہیں کو دلوں پسند کریں دے، انہیں چیزیں دا ذکر کرنا چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام کو پسند کیا ہے۔ انہیں تو ڈھیر چیزاں آپ دے بارے ذکر ہے، لیکن وہ ایک جمعہ دا کم تا نہیں، مختصر وقت ہوندے چلو چند باتاں جڑیاں ضروری سمجھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کیڑی شے پسند ہے، کیونکہ اگر تو آپ کو میرے نال محبت ہے، جیڑی چیز میں کو پسند ہو سی کو تساں بھی پسند کرے سو، میں کو توارے نال محبت ہے، جیڑی چیز تو آپ کو پسند ہو سی میں بھی وہ پسند کرے سن۔ محبت دا پہلا تقاضا ہے کہ محبوب دی پسند کو اپنی پسند سمجھا وجہ۔ کچھ ایسے چیزیں ہیں جنہیں کو نبی پاک نے پسند کی تھی، نبی کریم علیہ السلام کو وہ چیزیں اچھا لگ جان، وہ بھی امت کو پتہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں چیزیں پسند کر دیں، کتنے چیزیں نال محبت کر دیں، اور جناب نبی پاک دی اون محبوب چیز نال جلے تساں سا محبت کرے سو، انشاءاللہ اللہ وال محبت بھی کرے سی، اللہ گناہ بھی معاف کر دے سی۔ میں تو کو ایک مثال دینا وال او باتاں شروع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر چند، انہاں دا نوکر انہاں دے نال آئی غلام سالم انہاں نہ آئی، رستے غلام کو کھڑائے نے، آپ سواری تو لتھن تھوڑی دور چلے گئے، این انداز دی کیفیت بنائی نے جی میں قضائے حاجت کریں دی ہے، پیشاب کریں دے، جی میں بندہ پیشاب دی خاطر باندھے این میں بیٹھے، حالانکہ قضائے حاجت کہنے کی تھی، پیشاب کہنے کی تھی، تھوڑی دیر بے کے واپس آ گئے۔ غلام نے پوچھے بھی تساں قضائے حاجت تک کہنے کی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آدن میں ایک نمار نبی علیہ السلام دے کٹھے ہمیں میں تو گزریا، آپ نے میں کو ہی جاتے کھڑائے جتھاں میں تے کو کھڑائے، آپ والے ہی رستے نال گئے جیڑے رستے نال میں گیا، آپ ہی جگہ تے این جیڑی جگہ تے میں پہنچا، آپ اتھاں
قضائے حاجت کی تھی نے وقت واپس آئین میرے ذہن چیا قضائے حاجت تا میں کو تقاضا کہنی چلو میں نبی علیہ السلام دی او انداز ٹرن دا ونجن دا بہن دا وت ولن دا او کو کاپی کران چاہ تاکہ اللہ میرے این انداز کو دیکھ کے اللہ میں کو معاف بھی کر دے وے محبت بھی نصیب محبوب دی ادا جڑی ہے وہ بڑی پسند ہوندی ہے اور خاص کر محبوب کو وہ چیز جیڑی چیز محبوب کو پسند ہے وہ اگر میں پسند کراں تے کیا ہی بات جی میں تساں اساں کہیں کو مہمان وائن تھینے ہیں نا تے وہ سارے کے پوچھ دیں ہیں کیا پسند کرے سو کئی دوست آدھن بھئی جیڑی شاید تواڈی پسند ہے نا وہ دسو تاکہ تواڈی پسند اساں جلے اہتمام کرے سو ساکو خوشی زیادہ تھی اللہ آدھے کوئی چیزاں ہیں جنہیں میرے محبوب کو پسند ہے وہ میں تواڈے سامنے رکھ دوں تواڈا سارا حق بن دے کہ اساں بھی کیا کروں پسند کروں میں تو کو ایک حدیث بھی سنے نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار ایک صحابی کو گھر کہنا ہے بھوک لگی ودیو کو گھروں پوچھنے کشے کھانا ہے انہیں کہ کشے کہنی کھجور وغیرہ کوئی چیز کہنی البتہ سرکہ پہ تھیا سرکہ جان دے سرکہ پہ نبی علیہ السلام فرمائے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت پسند ہے چاہوا سرکہ چاہوا حضرت اما عائشہ سرکہ چاہیں آپ نے وہ سرکہ آپ بھی کھا دے تو ان دے سامنے صحابی دے پیش کی تنے صحابی آدھے بعد اچھ صحابی آدھے میں زندگی اس کریں سرکہ استعمال کہنا کیتا میں پسند کہنا لیکن میں انہی مار سنیے نبی پاک نے فرمایا میں کو سرکہ بڑا پسند ہے اونی تو بعد میں نبی دی پسند کو ملحوظ خاطر رکھ کے ساری زندگی بڑی پسند نال سرکہ استعمال کی تھی میں کو پسند کرنا سونے کو پسند آ میں کو پسند یعنی کتنی بڑی بات کہ نبی کریم دی پسند کو اپنی پسند سمجھنا اور آپ دی پسند دے مطابق پسند کرنا صحابہ کرام توجہ چراہ دے نبی سنگھ کو کیڑی شے پسند ہے کیڑی شے پسند ہے کیڑی شے پسند ہے اساں بھی اپنے ماں باپ دی پسند کو لینے ہیں شاگرد اپنے اساتذہ دی پسند کو لینا دوست اپنے دوست دی پسند کو لینا ماں باپ اپنی اولاد دی پسند کو لینا کتنی بڑی بات ہو سی کہ ایسیاں چیزاں جڑیاں نبی پاک کو پسند ہے تے او میں تمہارے سامنے ذکر کرنا تساں سنو اپنا ایمان تازہ کرو حدیث پڑھ ساں حوالہ دے ساں راوی دا نام دسے ساں نبی پاک دی پسند دسے ساں انشاءاللہ امید ہے اساں سارے نبی دے دیوانے ہیں امتی ہیں اساں بھی او پسند جڑی جناب رسول پاک ہوئے اگر اساں اون دے نال محبت چا کروں تے انشاءاللہ اللہ سارے بیڑے پار کر دے زندگی تمہیں گزارنی ہوندی ہے لیکن اوے چا گزاروں جویں نبی سے گزاری ہے او چیزاں پسند چا کروں جڑیاں نبی سے کیچن تو بیڑا ہی پار ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نبی کریم علیہ السلام دی گھر والی تے صدیق اکبر دی بیٹی تے پورے مومنہ دی اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمینین اے حدیث پاک اماں جان بیان کریں تے حدیث صحیح بخاری ہے حضرت اماں جان فرمینین کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دا معمول آئی آپ پسند کرنے آپ دی عادت آئی آپ دا مزاج آئی یعجبہو آپ پسند کرنے یعجبہو آپ پسند کرنے اللہ دے پاک نبی کیڑی شے پسند کرنے حضرت اماں عائشہ فرمائے التیمنو سجے پاسے نال تے سجے ہاتھ نال ابتدا کرن پسند کریں دے ہر کام دی ابتدا کتھو کریں دے یہ اماں جان فرمائیں تقریر گھٹ کرے نہ رہنا میں جمعے خاص کر سمجھے نہ ڈھیرا جمعہ کیونکہ فارض ہے میں ڈردا اگر یہی میں سور تاڑے چاس سے لگا گیا تے اللہ میرے کے پوچھ گئے سے جے تُساں توجہ چا کی تھی تو سمجھ آ رہے سے حضرت اماں جان ہن اماں جان گواہی نہ دے سی تو کون دے سی گھر دی ہے نبی دی گھر علی نبی کریم علیہ السلام پسند کرنے
پانی کہیں کو دیویں نال سجے ہتھ نال دیندے ہن کہیں کہ پانی گھننے نال سجے ہتھ نال گھندے ہن ٹھیک ہے کشے آپ استعمال کرنا سجے ہتھ نال کردے ہن پانی پیندے ہن سجے ہتھ نال روٹی دا کھانا تے لقمہ ترنے ہن تے سجے ہتھ نال حضرت اما جان سید عائشہ فرمائیں فی تنعلہ حضرت اما جان آجن میرے سر دے تاج نبی پاک جتی پاوینا سجے پیر کے ابتدا کرنے تنعلہ نال آدن جتی کو جی میں آدن نا نالین مبارک جتی نال جتی نالین تنعلہ نبی علیہ السلام جدہ بھی جتی پاوینا پہلے سجا پیر داخل کرا کتنی وڈی بات ہے یہ جہاں پیغمبر گلے سو دے جتی پاون دا ہی طریقہ دسی مسلمان بندے دی میں گال کرنا پیا ذرا میرے دیکھ کے سنو جتی پاؤں اویں جملہ سنائے جتی پاؤں اویں جی میں سونے پاتی ہے اللہ دی قسم ہے جتی پاون بھی عبادت جتی پاون بھی عبادت حضرت اما جان فرمائیں نبی سے جتی پہنے ہن تے سجے پیر کے ابتدا کرنے ہن سجے ہاتھ کے ابتدا کرنے ہن نبی کریم علیہ السلام دا دوجا انداز حضرت اما جان آجن میں گواہی دینی ہاں وَتَرَجُّلِهِ جیڑے ویلے نبی کریم اپنے والیں چا زلفیں چا سر چا کنگھی دے میں ناتے سجے ہاتھ نال دے دے ہیں ترجلہ کنگھی کنگھی دا بھی ذکر ہے کہ آپ کنگھی دے دے ہیں ایک نیوارا آپ نے فرمائے میری امت دے لوگو اے جڑی سیند کڑھی کرو مانگ جے کو اردو ہے چادن مانگ اے مانگ تے سیند کڑھی کرو آپ نے فرمائے درمیان اچ کڑھی کرو پاسے اچ نہ کیتی کرو یہودیاں عیسائیں دی عادت تے او سیند تے مانگ پاسے اچ کڑ دن تو سونا دی مخالفت کرائے تے سیند درمیان اچ کڑھی کرو سارے پاس رواج ہے درمیان اچ عورتاں کڑ جن تے پاسے تے جوان کڑ دن انہیں دا اپنا اصول ہے تریمتی جیڑیاں اسن آدھج کڑ سن میں جو ایک کوئی کہ وہ آپ دھج کڑی کرا دے میں ترے میں تھوڑی ہوں عورت تھوڑی ہوں گڑا اللہ ہے اتنی عقل کو انس نبی سے عورتاں نعوذ باللہ درمیان اس کڑ دے میں تو جنہ دیئے حدیث سنی ہے بھی نبی سے فرمائے آدھے سیند کڑی کرو تے سجے ہاتھ نال وال دی کنگھی دیتی کرو بس باہیں ہون میری سدھی سیند سونی لگے نہ لگے میں نبی دی پسند کو پسند سمجھنے ریٹ شیٹ گھٹ ویسی ذرا بعض نوجوانے دا نا ریٹ گھٹ ویندے درمیانے تھوڑا مارکیٹ ڈاؤن تھی ویندی ہے لیکن اللہ دے رسول دی پسند ہی ہے انہیں جی ڈھیر حکمت ہو سی سمجھ آئیے کہ نہیں حضرت اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جن نبی کریم دی عادت ہے سجے ہاتھ نال تے ابتدا نال سجے پاسے کے پسند کریں دے ہن آپ جتی پاویں نا تے سجا پاسا تے سجا پیر آپ کنگھی کریں نا تے سجے ہاتھ نال اگلی بات سن آپ نے فرمائے وَطُہُورِهِ آپ اگر وضو کریں نا تے سجے ہاتھ نال کریں دے ہن وضو ہاتھ سجا بڑا استعمال کرنا وَطُہُورِهِ وضو کرنا سجے ہاتھ نال آخر کار اما جین نے پتہ کیا ہے کہ اما جی نے فرمائے وَشَانِهِ كُلِّهِ کیڑی کیڑی بات دساں اللہ دے پاک نبی اپنی زندگی دی ہر ادا سجے ہاتھ نال کرنے کوئی کام نہیں کرنا سجے ہاتھ نال ایک بھی گل دسی ونجاں آپ نے زندگی بھر جدہ بھی تسبیح پڑھی ہے نا سجے ہاتھے پڑھی ہے کھبے ہاتھے چ نہیں پڑھی تمہاری مرضی زندگی بھر نبی سے کھبے ہاتھ نال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیا نہ کہیں صحابی نبی علیہ السلام فرمائے سجے ہاتھ نال بڑے رب دا نام کیتا کرو کھبا ہاتھ تمہاری پلیتی واسطے گندگی واسطے آپ نے کھبے ہاتھیں کدیں سبحان اللہ الحمدللہ دی تسبیح نہیں پڑھی تمہاری مرضی رسول کریم نے زندگی جنہ بھی تسبیح پڑھی ہے سجے ہاتھیں پڑھی یہ آپ دی عادت ہے
بس آپ دی پسند آئی، کیوں پڑھی نے کیوں چھوڑیے نے یہ اللہ دے رسول کو پتہ ہے۔ میں آج دے بعد سجے ہاتھ تے پڑھساں کیوں؟ میرے نبی کو پسند ہے، گال ختم۔ یہ تعلق، یہ نسبت میرے نبی سی سجے ہاتھ تے۔ رسول کریم علیہ السلام ایک نوار دودھ تقسیم کرن دا ارادہ کیتے نے، سجے پاسے ایک چھوٹا بال بیٹھا، کھبے پاسے بزرگ بیٹھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے بال کو مخاطب کر کے فرمائے پتر حق تیرے، سجے پاسے توں بیٹھیں، لیکن اے بزرگ تے عمر چ وڈا ہے، جے تیری اجازت ہوئے تے وڈیری عمر والے بندے کو پہلے دودھ پلاواں تے کو بعد پلاواں۔ ہوا کہ اللہ دے نبی کیوں؟ حق میڈا ہے، سجے پاسے میں بیٹھا، میڈا دل دے تو دے ہتھے نال پہلے پہلے میں دودھ پیواں۔ امام کائنات نے فرمایا تائیں اجازت نہیں دیتی، تیرا اپنا مسئلہ ہے، آتے کو میں پلینا۔ بزرگ کو رہن دیتے نے جدہ حق بندہ ہوں کو پلائے نے۔ سجے پاسو، سجے پاسو بال جو بیٹھا آپ نے سجے پاسو پسند کی تھے۔ حضرت اماں جان فرمائیں سارے نبی دی عادت ہے، ایک نوار رسول کریم علیہ السلام نے ڈٹھے کھانا کھندے بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا جیاں بال بھی روٹی کھندا بیٹھا تے اوول کیا پیا کریں دا، ایمیں ہاتھ ماری پیا، کہیں ملے ہاتھ سجا تے کہیں ملے کھبا۔ امام کائنات نے فرمائے پتر بسم اللہ پڑھ کے کھادا کر تے اپنے اگو والا حصہ کھادا کر تے اپنے سجے ہاتھ نال کھادا کر، کل بے یمین نے کہا مما یلیک کھبات استعمال نہ کیتا کر۔ نبی کریم علیہ السلام سجے پاسے دے نال بڑا پیار کریں دے ہیں۔ جناب رسول کریم علیہ السلام فرمائے صف بندی پئی ہوئے نماز وچ، پہلی صف ہوئے تے پہلی صف دا جڑا سجا پاسا ہے، اگر کوئی بندہ پہلی صف دے سجے پاسے آ کے کھڑے، اللہ پاک کو کھبے پاسے کھڑنا لے کے زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ پاسا جو سجے یعنی صحابہ آدن اساں بھی کوشش کریں لیا سے سجے پاسے کھڑو۔ صاحب ذرے جلے جا پور تھی ندیوال کھبے پاسے کھڑتے ہیں لوگ، نبی سے ہی دی عادت ہے۔ آپ جنہ ہی کوئی جیڑا کم کرے نا سجے پاسے کے کر دیا، دائیں طرف سجے ہاتھ کے، میرے نبی دی سنت ہے۔ بعد وہ سارے سجے ہاتھ سے سگریٹ ہوں دیئے، کھبے ہاتھ سے چاہ دی پیالی ہوں دیئے، سجے ہاتھ سے سگریٹ انداز ہے آج کا لوگوں کا سٹائل ہے، تھوڑا جانا پتہ لگے کھبے ہاتھ عجیب۔ میرے کنے ہون کچھ دوست پوچھ دن تساں انگوٹھی تے گھڑی سجے ہاتھ کیوں پہندے ہو؟ جواب تو مل گیا یا نہیں مل گیا؟ کیا ہے جواب؟ نبی سے ہر کم سجے ہاتھ نال کرے۔ ہون بھی اگر کوئی کھبے ہاتھ پاتی بیٹھے نبی دی پسند سمجھ کے تبدیل کرو، سجے ہاتھ پاؤ، بس پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کم آپ دی انگوٹھی بھی سجے ہاتھ سے چونی ہے۔ گھڑی دا اونلے دور کہنا یعنی کوئی چیز تو سا خوبصورتی واسطے پاونی ہے سجے ہاتھ راج، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نبی کریم اکو اکل درقام نو نو نو، بس آپ دی پسند سمجھ آگئی ہے، گال ختم۔ نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمائیں جن کہ اللہ دے پاک نبی کنگھی کرنا سجے ہاتھ نال کرنے ہیں، آپ تسبیح پڑھنا سجے ہاتھ تے پڑھ دے ہیں، آپ وضو کرنا سجے ہاتھ نال کرنے ہیں، نبی کریم جتی پاوینا سجے ہاتھ نال پہندے ہیں۔ دوجی حدیث صحیح مسلم دی، اے حدیث بھی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کریں جن تے آپ دی پسند بیان کریں جن، تھوڑا جیاں غور کر۔ حضرت اماں جان جن نبی کریم علیہ السلام کو فجر تو گھن کے شام تک سارے نمازیں وچوں فجر دی نماز آجاں سنتا بڑیاں پسندن۔ اماں جان فرمائیں جن انہو قالا فی شان الرکعتین اند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جميعا۔ اماں جان آجن نبی سے فرمائیں ہیں پوری دنیا کٹھی کرو، اے فجر جن سنتے کہ میں کو زیادہ پیاری نہیں تھی سکتی۔ کتنی وڈی بات ہے، اے سفر ہے جی معاف کہنی، ہر نماز دیاں سنتا سفر ہے جی معاف ہیں، فجر دیاں سنتا معاف کہنی۔ فجر دیاں 4 رکھتا پوریاں پڑھیں سفر ہے جی سنتا بھی فرد بھی
تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنتے دے بارے فرمینن پوری دنیا سونے چاندی پہاڑ کٹھے کرو انہیں دو سنتے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی جی فرمائے مقبول پسند ہے اور مجال جو زندگی اس کریں آپ نے سنتا فرضیں تو بعد پڑھا ہوں میں اتنا اہتمام ہا کہ سنتا آپ فرضیں تو پہلے پڑھ دیا انہیں دی اہمیت ہی پہلے تہجد جڑی رات دے آخری حصے چاہیے دا مطلب ہی ہوئے تہجد بھی پڑھو تے نال تہجد دی برکت نال تو کو سنتا بھی نصیب تھی سن اذان بھی نصیب تھی سن پہلے آ کے پڑھنا۔ اما جان فرمائیں نبی سی حجرے چ پڑھ دے ہن سنتا تے سنتے نال بڑا پیار کرن دے بڑا پیار کرن کیونکہ فجر جہاں سنتا ہی واسطے تو آپ کو بھی مسئلہ سمجھائی جلان کہ یہ لازمی پڑھیاں کرو سنتا تو ساریاں پڑھنا چاہیے جان فجر آ جان لاغ نہیں اتنا اہم ہے کہ نبی سے کو پیا جائے ہاں اگر کہیں دوست دیاں فرضیں تو پہلے سنتا رہے بنیا وہ فرضیں تو بعد پڑھ گئے فرضیں تو بعد پڑھ گئے فرضیں تو پہلے اگر رہ گئے ہاں ایک مسئلہ ہی وے فرض تھی گئے شروع تھی گئے قد قامتی صلاح اکھیج گئے تکبیر اکھیج گئی ہے ول پاسے تے تھی کہ سنتا پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں ول جماعت دی توہین ہے ول سنتا نہیں دیاں کئی دوست آدن پہلے جو پڑھنے باول پہلے ہی پڑھنے اتنا جو نبی سے کو پیاریان پہلے پڑھنے بھی پہلے دا مطلب ہے قد قامتی صلاح کے پہلے جماعت کھڑی تھی من کے پہلے دا مطلب ہے نہیں جماعت تھی کھڑی ہے تُسا پڑھ دے کھڑے ہوئے پہلے تو نہ تھیاں جماعت تھی کھڑی ہے تُسا پڑھ دے کھڑے ہو یہ پہلے تو نہ تھیاں پہلے تو تاں جنہ تُسا جماعت شروع نہ تھی وے وال پڑھو ہاں اگر تو اجا رہ گئے فردیں دے فوراں بعد پڑھو کیونکہ یہ سنتا فجر دا حصہ ہے لہذا فجر دے ٹائم چی پڑھنا پوسن نا اگر سورج طلوع تھی من دے بعد پڑھ سوں والتا سمجھو اے فجر والا وقت گزر گیا والتا نہ تھیا رہی یہ گال کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے فجر تو بعد سورج طلوع تک کوئی نماز نہیں تھی دی آپ نے سچ فرمائے یہ حدیث صحیح ہے آپ نے حق فرمائے لیکن آپ نے فرمائے فجر دے بعد دا مطلب ہے پہلے فجر تک کمپلیٹ کرو یہ سنتا پڑھی سن تو فجر پوری تھی سی پہلے فجر پوری کرو پیچھے تُسا وال کوئی نماز دا مطلب ہے نفلی نماز اضافی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہو فجر دے بعد سورج طلوع تک نہ پڑھائے یہ سنتا کوئی نماز شامل نہیں یہ سنتا فجر دی نماز دا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے یہ پڑھسوں فجر پوری تھی سی آدن نہیں فجر دے بعد نہیں تھی ہوں ایک بندے جماعت نال نماز پڑھی ہے سنتا ہوں جا رہے گا وہ کو آدن تو نہ پڑھ کیوں جماعت تھی گئی ہے بل جماعت تھی من دے بعد دا رولا نہیں فجر دے بعد اگر جماعت دے بعد وہ غریب دا قصور ہے وہ سنتا نہیں پڑھ سکتا تے جیڑا جماعت دے بعد ہی منڈو مسیح تے چاہوے وہ پوری نماز فجر دی پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتا آدن وہ پڑھے اے کیوں نہ پڑھے انہا قصور ہے جماعت چند رہے اے اوتے بعد چاہوے بھئی فجر دے فرض تھی گئے ایک بندہ نم آئے مسجد تو سانڈا سو نماز پڑھے نہ پڑھے تے سنتا کیوں نہ پڑھے جنیا رہ گئے نبی علیہ السلام نے فجر دے بعد سلام پھیریا آپ نے ڈٹھا ایک بندہ صحیح حدیث ہے آپ نے ایک بندہ اٹھی کے رکھتا پڑھتا کھڑا آپ نے فرمایا کیا پڑھتا کھڑے خطرہ ہاں بھی اضافی نماز تو نہیں وہاں کسی میں جہاں سنتا رہ گیا میں وہ پڑھتا کھڑا آپ چپ کر گئے خاموش تھی گئے آپ چپ کر گئے خاموش تھی گئے ٹھیک ہے بھی کوئی مسئلہ نہیں نبی کریم علیہ السلام خود اہتمام کریں دیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سنتا ہوں کوئی نصیب تھی سن جہاں جلدی اٹھن دا ذوق ہو سی ٹائم نہ لاؤن دا مزاج بناؤ راتی آج کل وجین یہ سنتا پوری دنیا کے زیادہ قیمتی ہیں پسند کہندی ہیں نبی پاک آج دے بعدیں نہیں چکا منا تے پہنا ہی فردیں کے پہلے فرضیں دے دوران نہ پہلے حضرت اما عائشہ فرمائیں نبی کریم سجے پاسے کو پسند کریں دے آنا تے آپ نے والا دوجی پسند ڈسی کہ نبی کریم علیہ السلام
دو رکھتا فجر علیاں پسند کریں دے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ فرضیں دے علاوہ 24 گھنٹے چدیں رات 12 رکھتے دا اہتمام کرے قیامت لڑی ہے بندہ میں محمد کریم دے کٹھے کھڑا ہو سی 2 رکھتا فجر علیاں فرضیں تو پہلے آجاں 4 رکھتا ظہر تو پہلے آجاں 2 رکھتا ظہر دے فرضیں تو بعد آجاں 2 رکھتا مغرب دے فرضیں دے بعد آجاں 2 رکھتا عشاء دے فرضیں دے بعد آجاں نبی کریم نے فرمائے جیڑا میرا امتی نے 12 سنتے دی پابندی کریں دا ہوئے قیامت چلنی ہے بندہ میں آمنہ دے لال دا ہمسایا بنا کھڑا ہو سی کتنی بڑی بات ہے ٹائم نہ لائے کرو پڑھیا کرو دعا دا ٹائم مل دے اذکار دا ٹائم مل دے تلاوت دا ٹائم مل دے وقت ہی آئے کرو اذان سنو فوراً تے سارے علماء کو دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو حضرت سعید بن مسیب ایک تابعی گزرین وہ آدن میں کو یاد نہیں 40 سال کو لو ما اذن مؤذن منذ 40 سنتن الا وکنت فی المسجد میں کو یاد نہیں 40 سال کو لو مؤذن نے اذان شروع کی تھی ہوئے تو میں مسجد سے نہ ہوا یہ تھی نہیں سکتا 40 سال دا عرصہ تھی نہ بے 5 نمازیں اس تے 40 سال دے عرصے مؤذن کیا کرنا ہا اذان شروع کرنا ہا میں سعید بن مسیب مسجد موجود ہونا اے صحابہ دا ذوق ہونا نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی اندے جناب نبی اے رکھتا ہے جڑا اے میں تو کو عمل دے بارے دسے نہ تاکہ کہیں کو ایک گال سمجھ آوے سی فائدہ تھی ویسی آپ سجے ہاتھ نال کام کرن پسند کریں تے دوجی بات آپ نے فرمائیے حضرت اما عائشہ جن نبی کریم علیہ السلام کو کیڑی شے پسند آئی فجر جیاں 2 رکھتا تیجی حدیث اے حدیث بھی حضرت اما عائشہ بیان کریں جن اے حدیث صحیح بخاری ہے حضرت اما جانا جن میں نبی دی گھر والی ہوں اے امت محمد دے لوگو سنو میں عائشہ گواہی دینی ہوں نبی کریم علیہ السلام کو مٹھا بڑا پسند آ تے آپ کو ماکھی بڑی پسند آئی لفظ ہے اتنا لفظ ذرا سنائے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ حلوہ جن دی خاطر مولوی بدنام ہے حلوہ یہ لفظ ہے حدیث صحیح بخاری دی یحب الحلوہ والعسل اصل آدن ماکھی کو حلوہ حلوے کو نہیں آدھے جڑا سادہ حلوہ مشہور ہے اینا نا حلوہ نہیں تھا حدیث ہے حلوہ دا مانا مٹھی شے حلوہ دا مانا حلاوت 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 حلوہ دا مانا مٹھی شے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینی دا دور تے آج آگا نا یہ تباہی کر دیتی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں مٹھے دا مطلب نبی سے کو کھجور پسند آئی کشمش پسند آئی ٹھیک ہے نا سی منقع پسند آئی نبی علیہ السلام کو انجیر پسند آئی یہ مٹھے شہد پسند آئی جیڑا چیزاں طاقت دے جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے گھر چ کھجور نہیں مکدی اون گھر چ خیر نہیں مکدی آپ کھجور نال بڑی محبت کریں دے آنا صحابہ کرام دا جیڑا لشکر جہاد واسطے روانہ کرنا انہیں کجری خوراک تے غذا دے چھوڑے دے نبی کریم کھجوراں دے چھوڑے دے صحابہ کھجوراں کھاویں ناتے گکنا سٹیں دے نان گکنا رکھ دے انویں دے جڑے ویلے کھجوراں مک ونجے نا حدیث چندے صحابہ گکنا چوسیں دے کھجور دی گکڑ چی اتنی طاقت ہے کہ بندے دی بھوک مٹا دیں دیئے کھجور اچ بڑی غذائیت ہے کھجور اچ بڑی طاقت ہے کھجور بندے دا خون بنے دیئے کھجور بندے دا خون صاف کریں دیئے کھجور بندے دی کمزوری ختم کریں دیئے اللہ پاک نے سورہ مریم اچ فرمائے جڑے ویلے حضرت عیسیٰ نبی دی پیدائش تھی وڑا لی آئی تے اماں مریم درخت دی ٹیک لگی بیٹھی آئی تے روندی بیٹھی آئی تے آدھی بیٹھی آئی کاش میں بھلی بھلائی ہوں متو قبل ہازا
یا میں وقت دے آون کے پہلے پہلے مر ونجا وکنت نسیم منسیا یا میرا نا یاد کہنا ہویا لوگ کیا اکسن بغیر شوہر دے بال چاہیے رون دی میں دی آئی اللہ دے اثار شاتے دے دے پیا سے مریم کمزور میں دی تھی دی آئی اساں وال کیا کیتے سے مریم دی طاقت بحال کرن دی خاطر اساں کھجور دے گوشے جھکا دیتن بال ہے نا جڑا بال یہ اساں جڑے زور آوارا سینہ چوڑا کی تھی وجہ یہ اصل سادے وچ اماں دی طاقت اماں دی 9 مہینے ماں دے پیٹ چ بال ہوندے پورے وجود ماں والا پورا وجود ہے نا جڑا اوکوں اساں کھندے ہیں تے تاں پلدے ہیں وچ اماں کمزور ہوندی پئی ہے تے اساں صحت مند اماں کمزور ہوندی ویندی ہے اساں او ٹر نہیں سکدی اساں صحت مند ساری طاقت مالی بچے دو کنورٹ تھی دیئے ایویں یہ بچہ 5-6 کلو دا نہیں بندا ماں دے سینے دا خون لگ دے ماں دی چھاتی دا خون لگ دے ماں دے حجے دا خون لگ دے 9 مہینے جڑے ویلے اماں اپنا بال کو جنم دے میں ہوش چ نہیں ہوندی کمزوری ہوندی ہے اللہ دے ول بھی اسائی کمزور ماں دی چھاتی وچوں دودھ دیاں نہراں جاری کر کے بال دی طاقت دا اہتمام کریں ہیں تاکہ بال وڈا تھیوے تے طاقتور بنے تیرے میرے بازو تے کندھے چ کਣک دی طاقت نہیں ہے اماں دے خون دی طاقت ہے تے اماں دے دودھ دی طاقت ہے اماں دا دودھ تے خون ملا بندہ ببر شیر بن دے اماں دا خون تے دودھ ملا بندہ نواب بن دے اماں دا خون تے دودھ ملا بندہ دلیر تے پہلوان بن دے لیکن او وقت بھی اندے جو ایو جوان ہونے جڑا اپنی اماں دے اگوانے کڑی ودا ہونے جڑا اپنی اماں کو تڑکے ودا دینا ہونے ایو ہونے جڑا ماں دا خون پی کے ودا تھیا آج اپنی ماں کو دھکے ودا دینا ہونے حضرت سیدہ مریم کمزور میں دی تھی دی آئی عیسیٰ نبی دی پیدائش آئی اللہ دے اسا کھجور جھکا دیتی ہے اسا ہے کہ مریم کلی وشربی وکری عینا اے مریم تیری کمزوری دا ہی کوئی علاج ہے کھجور کھا تے چشمے والا پانی پی تے اپنے بال دا چہرہ دے کے اپنے آنکھاں ٹھنڈیاں کر اللہ دے کمزوری ختم تھی دیئے کھجور نال حضرت اماں جانا جن امام کائنات نبی کریم علیہ السلام کو ساری چیزیں وچوں شہد بڑی پسند آئی تے کھجور بڑی پسند آئی ناشتہ کھجور نال شروع کرو نا تو سارے پراٹھے شراٹھیں کو چھٹی دے ذرا پراٹھیں کو دے چھٹی کھجور دے 5-7 دانے دودھ رات کو پسا رکھو سوے نال کھاؤ تو دودھ پی کے ونجو دا پراٹھیں دی طاقت ایک پاسے تے 5 دانے کھجور دی طاقت ایک پاسے اکھیاں چی خون آوے سی ذہن نہیں حافظائی تیز تھی ویسی دماغی تیز تھی ویسی تھکاوٹی ختم تھی ویسی تے نالے میرے نبی دی پسند تے بھی عمل تھی ویسی تے نالے جھانولی بھی گھٹ ویسی بٹکا ایک گھڑا شریف بھی کام تھی ویسی سمجھ آئیے کہ نہیں 4 پراٹھے فجر نال وقت مسیں دفتر پوجے اتھا وقت چاہ چل دی پیے وقت مسیں 10-11 بجے سبزی دے منا ہے پراٹھا ایک بیا دب چھوڑی وقت ظہر دے بعد وقت چکر لگے وقت چاولیں پلیٹ تون چھوڑی رات کو پیچھے ساکدہ پہ جمیں کٹا کٹھا پیا ہوگا حاکدہ پہ نبی دی پسند دے میرے نبی کریم شہد کھجور پسند کریں دے طاقت بھی ہے چستی بھی ہے صحت بھی ہے ایک صحابی رسول آیا دے اللہ دے نبی میرا پیٹ خراب ہے آپ نے فرمایا شہد استعمال کر اون گئے استعمال کی تھی اون آگے سی وہ ہتھوں خراب تھی گئے آپ نے فرمایا شہد استعمال کر وہ ولا گئے کی تھی سی والا یادے ہون تو مزید سپیٹ ہے آپ نے فرمایا شہد استعمال کر اون آگے سی 3 باری استعمال کی تم کم ودھدا پہ آپ نے فرمایا شہد استعمال کر 3-4 باری نبی سی فرمایا شہد استعمال اون آگے قبلہ حضور میں اون تو سوم نہیں سکدا کیا مسئلہ ہے شہد میں کو نہیں پئی بن دی آپ نے فرمایا شہد دی شفاعت کوئی شک نہیں قرآن دا فیصلہ ہے رولا تیرے ڈھیڈے چھے رولا تیرے پیٹ تیرا خراب ہے شہد خراب نہیں سمجھ جائیے کہ نہیں پیٹ خراب ہے شہد خراب
سارا ایک دوست ہے وہ دودھ وچیں دے، میں کو کہ سنا کھرا خالص دودھ، وہ آدھن سی دودھ اساں خالص جے کو دینے ہیں، وہ اگلے دی آواز دیندن بھی بابا صاحب کو تھوڑا دودھ نہیں چاہیے، کال اساں والے کو دودھ پلا تے سارے کو پھیرے لگ گئے، یعنی خالص چیز نہیں پچھنے، سمجھئے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت اما جان فرمائیں آپ سجے پاسے کو پسند کریں جتی پاویں نا، کنگھی دیویں نا، وضو کریں نا، تسبیح پڑھیں نا، جیڑا نیکی دا کم کریں نا، سلام کریں نا تے سجے ہتھ نال کریں نبی کریم علیہ السلام پیر جتی جے پاویں نا یا پیر کڈے نا سجا پاسا تے دوجی بات فجر دے فردیں تو پہلے آ جاں دو رکھتا نبی پاک کو بڑیا پسندن۔ تریجے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت اما عائشہ جن امام کائنات مٹھی شے کو پسند کریں دیں، شہد کو بھی پسند کریں دیں، کھجور کو بھی پسند کریں دیں۔ تھوڑا جہاں اگلی بات تے چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین تے حدیث سنن نسائی ویچیں حضرت انس دن نبی کریم نے فرمائے حبب الی من الدنیا سلاس، حضرت انس دن نبی پاک نے فرمائے میں کو دنیا کائنات چترائے چیزاں پسندن، حبب الی من الدنیا سلاس، حضرت انس چوتھی حدیث تے ترائے باتاں اللہ دے نبی کیڑیاں آپ نے فرمائے النساء، میں کو نیک عورتاں بڑیاں پسند ہیں۔ کیوں آپ نے فرمائے؟ کیونکہ آپ جہاں کہنا ہے عورت دی عزت کہنا ہے، معاشرے عورت دی عزت کہنا ہے۔ جڑی بال حمل علی جڑی عورت ہوئے او کو ونج کے خود نال خیمہ لا دیں، اگر وہ عورت کو پتر جاوے آتے چاند دیں، جے عورت کو بیٹی جاوے آ بیٹی تے عورت سمیت خوہ چ ساٹا وینا، ماں کو بھی کھلے مرے دیں۔ ایک ایک عورت دے نال با یک وقت ہزاراں لوگاں دے نکاح ہوندے ہن، جڑے ویلے بال جاوے آ پتہ کہنا ہوندا اے کیڑے جوان دا بال ہے، عورت دی تا کہنا آئی، عورت دی عزت کہنا آئی، بیوی کو بیوی نہ سمجھا وینا، بھیڑی کو زندہ درگور کیتا وینا، دھیری جا وینا انہا کو جیندیں مٹی اج پوجا وینا، ماما کو تکلیف دیتی ویندی آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر آئے اپنی پسند دا اظہار فرمایا تاکہ کائنات آجے کو بھی پتہ لگے عورت دے نال زیادہ نہیں کریں جاؤں، عورت دے نال محبت کریں نہیں ہونی ہے۔ یہ عورت جے کو اما حوا ہومن دا شرف حاصل ہے، یا عورت جے کو اما حاجرہ ہومن دا شرف حاصل ہے، یا اما جے کو اما مریم ہومن دا شرف حاصل ہے، یا عورت جے کو حضرت سیدہ آسیہ بنن دا شرف حاصل ہے، یا عورت جے کو اللہ پاک نے حضرت ختیجہ بنائے، یا عورت جیندانا حضرت عائشہ جن دی شان چلا پاک نے آپ گواہی نازل فرمائی ہے۔ عورت دا بڑا مقام ہے، اے اگر بیٹی ہوئے تے تاں بھی اللہ نے عزت دیتی ہے، اے اگر پھین بن ونجے تاں بھی اللہ نے عزت دیتی ہے، اے اگر بیوی بن ونجے تاں بھی اللہ نے عزت دیتی ہے، اے اگر ماں بن ونجے اللہ نے پوری جنت چاہ کے ماں دے قدمیں تلے رکھ دیتی ہے۔ اللہ دے پاک نبی فرمائے نیک عورت بڑی پسند ہے، اما عورت ہوئے بڑی پسند ہے، چٹے والے علی عورت بڑی پسند ہے۔ صحابہ کرام آدن اسان جٹے ایک ریوار اللہ دے پاک نبی بیٹھے ہیں، اچانک ایک چٹے والے علی بڑھڑی عورت آئی، سواری تے سوار آئی، ڈاچی تے چڑی ودی آئی، اللہ دے پاک نبی دے نیڑے آئی ہے۔ نبی پاک اٹھی پین تے ہاتھ اپنے ہی میں کھولے نے تے بڑھڑی عورت کو تلے لہائے نے، اپنے کندھے تے چادر پاتی ودیان، وہ چادر لہائے نے، چادر تے بڑھڑی عورت کو بلہائے نے، سیر سٹی بیٹھے آن تے سیر حلیں دے بیٹھے آن،
جیا جیا بیٹھے کریں دیان صحابہ دن اسا قریب ہوئے ہیں اسائیں کہ اللہ دے نبی کون خوش نصیب ہیں آپ نے فرمایا صحابہ میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے جائیں میں کو دودھ پلایا کاش میری اماں آمنہ زندہ ہو گیا میں ان دی خدمت کر کے کائنات آجیں کو سمجھاوا اے تا کھیر پلاوان آلے دی اے جڑی عزت پیوں دیئے سکی ماں دا کتنا احترام تھی ویا میرے نبی عورت دا بڑا لحاظ کریں دیں آپ اماں دا بڑا لحاظ کریں دیں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ میرے نبی دی تھی ہے جڑے ویلے میرے نبی دے گھر آویا حضرت فاطمہ تزارہ کو نبی سے دیکھ کے اٹھی کھڑ دیں تے اپنی دھی دے متھے تے بوسا دے وینا اپنی جات بلہا وینا حضرت اماں عائشہ نبی دی بیوی آئی حضرت عائشہ جن جڑے برتن چ نبی پاک کھیر پی وینا اوہ برتن میں کلے دیں بلا ہوں برتن نال میں کھیر پی دیا میں بیوی آئی تا تاوی وقار ملے بیٹی آئی تا تاوی وقار ملے بھیڑ آئی تا تاوی وقار ملے اماں آئی تا تاوی وقار ملے ہی مست امام کائنات نے فرمائے عورتاں نال نفرت کرنا لے دھیری کو حق کے محروم کرنا لے دھیری کو زندہ درگور کرنا لے میں آمنہ دلال کو نیک عورت بڑی پسند ہے نیک عورت بڑی پسند ہے ماں بڑی پسند ہے بھین بڑی پسند ہے بیٹی بڑا پیار کرنے نبی پاک بڑا پیار کرنے ہی دے ہوتے اگر تفصیل دساں دے وقت نہیں اگلی بات چلو حدیث مکمل کرا حضرت انس نبی پاک نے فرمائے وطیب میں آمنہ دلال کو خشبو بڑی پسند آئی کیا پسند آئی خشبو سبحان اللہ صحابہ آدن جلے اسا نبی سے کو ہاتھ دے ہوا نا سلام کروا ایمیں لگ دا جی میں سادہ ہاتھ خشبو دے کہیں گھڑے چوان پہ ہوئے اتنا خشبو تے کئی صحابین جڑے آدن اسا نبی سے کو سنیان گھن دے آسے دے اینگلی وچو گزر گئن یا گزرن آلن آپ دی خشبو کے بڑی پسند ہے خشبو نبی سے فرمائے جیڑا تو آکو کوئی خشبو دے وے نہ کرائے کوئی تو آکو دودھ دے وے نہ کرائے کوئی تو آکو سرانا دے وے ٹیک لگن واسطے نہ کرائے کیوں خشبو بھی جنت دی نعمت ہے سرانا تے تکیہ بھی جنت دی نعمت ہے اور دودھ بھی جنت دی نعمت ہے انہیں کو نہ کرائے نبی سے بڑی پسند کریں دے بڑی خشبو پسند کریں دے سادے کئی مار کے کوئی میں گلہ چا پاؤ تے ڈاڑی سادہ چیتا جاتا ہے بیڑے کھا کھا سگریٹ پی پی ڈاند دیکھن دینے منہ کے ببکارن بندہ سکے پیو دے کٹھے نہیں بہ سکتا پلیت بالکل واہ قربان ونیا میرے نبی سے دی آخری وقت ہا تے آپ نے فرمائے عائشہ وہ تیرا بھیرا عبدالرحمن مسواک چاہتی کھڑے وہ تو گھن دے حضرت عبدالرحمن کو مسواک اما جانا جنمہ گھدے میں دیوان پہیاں ننے گھدا میں کے چبا دے وہاں چتھ دے وہاں سیر حلا کے آکھے نے جیا حضرت عائشہ جن میں چتھے میں نرم کیتے والنبی پاک کو دیتے آپ نے اپنے داند مبارک تے منہ تے ماریے ان دے بعد چاند منٹیں دے بعد آپ دی وفات تھی گئی آپ نے آخری عمر چی مسواک والباپ نے فرمائے میرا دل دے میں ہر نماز نال مسواک فرض کرنے وہاں جی میں وضو فرض ہے لیکن میں کو مشقت ہے بھئی امت کو مسواک متا لبھننا تکلیف نہ تھی وے گولنے ورنہ میرا دل ہی میں آدھے ہر نماز نال ہر وضو نال مسواک کو فرض کر دے مسواک کیتا کرو دندے والی دوائی بورش دا بھی کوئی ایشو نہیں کر سکتے ہو تو یہ وقتی طور تے ہے لیکن اصل نبی سی فرمایا جڑا مسواک کرے ان دا میدا ٹھیک تھی لے صحابہ دن آپ مسواک کرے دیں تے اندر گھنوے دیں مسواک کو مسواک دا جڑا آر کہا او کو چسیں دیں آدھیں نظام انہضام ٹھیک تھی سی گلہ ٹھیک تھی سی والا آپ دے بارے صحابہ دن سنن نسائی دی حدیث ہے وہو یقول آپ دی دی آواز نکل دی آئی گلہ صاف کرے دیں اندر تک آپ مسواک مرے دیں منہ بھی صاف نبی سی فرمایا دو فائدے انوے منہ ہی صاف تھی پوسی مسواک جڑا کرے سی ہوں دے ہوتے اللہ بھی راضی تھی پوسی اللہ بھی راضی ساری جیب اچ مسواک ہے ہی کوئی نہ لبدا ہی نہیں وہ رکھیا کرو زیتون دا ککر دا کوئی میل ونجے تو آدھے میدے دی خرابی کرے ہی نہ تھی سی حکمت میرے نبی دے ہر فرمان ہے صفائی کیتی کرو وضو چریہ کرو خشبو لائی کرو مسواک کیتا کرو
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تریجے نمبر تے جڑی شے میں کو پسند ہے و جوئلا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں کو نماز بڑی پسند ہے اکھاں دی ٹھنڈا کے فرمایا لوگو جلے میں تھکا ودا ہوں میں نماز چا پڑھ دا اللہ میرے تھکیڑے دور کر دیں۔ میرے نبی نماز بڑی پسند کرن دے ہر ویلے کہیں ویلے اتنا لمبا قیام کرن دے اللہ قرآن چاہتے سونے نبی دے پیر سوج ویندے اللہ فرمیدا سون ہم بس کر اتنی نماز سجدہ اتنا لمبا کرن دے کہ نبی کریم دے سینے وچوں رومن دی آواز آندی ہے جویں ہانڈی وچوں پانی دے کھولن دی آواز آندی ہے۔ نمبر 1 سجے پاسے کو پسند کرن دے نمبر 2 نبی کریم فجر جا 2 رکھتا پسند کر دیں۔ نمبر 3 آپ کھجور تے شہد تے مٹی شے پسند کر دیں۔ نمبر 4 نیک عورت کو پسند کر دیں۔ نمبر 5 آپ خشبو کو پسند کر دیں۔ نمبر 6 آپ نماز کو پسند کر دیں۔ اللہ بھی سا کوئی نے چیزیں کو محبت کرن دی اپناون دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا